اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ شیطان ہے. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان از اے اوپن انیمی آف آل مین کائنڈ. ان الشیطان للانسان عدو مبین. مگر ایک دشمن اور ہے جسے ہم دیکھ نہیں پاتے, اور وہ شیطان سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے, اس سے بھی زیادہ خطرناک اور افیکٹو ہے, اور وہ ہے ہمارا نفس امارہ. آپ کو معلوم ہے دونوں کے اندر کوارڈینیشن کیسا ہے؟ زبردست کوارڈینیشن ہے شیطان اور نفس کے بیچ میں. دونوں میں ایک ایسا ٹائی اپ ہے کہ شیطان اگر کسی چیز سے بہکاتا ہے تو نفس اس بہکاوے کو خوبصورت بنا دیتا ہے. جیسے شیطان نے بہکایا, ساتھیوں کے ساتھ تھے, سیٹرڈے تھا, ویکینڈ نائٹ تھی, چلو یار پب میں چلتے ہیں, شراب پیتے ہیں. اب شیطان نے ایک چیز ڈال دی. اب نفس کیا کرے گا؟ نفس آپ کو وسوسے ایسے دے گا کہ ضرور پینا, یہ پینے سے تمہارا پیٹ اچھا رہے گا, نیند اچھی آئے گی, ٹینشن فری رہو گے, انزائٹی نہیں ہوگی, ڈپریشن نہیں, اتنی دلیلیں دے دے گا نفس کی آپ پی لیں گے. ایسے ہی جب نفس بہکاتا ہے تو شیطان جو ہے وہ الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ ہمارے اندر گھس کر کے ہمیں ایسے وسوسے دیتا ہے کہ ہم اس چیز میں آمادہ ہو جاتے ہیں. جیسے کسی نے کہا چلو معاذ اللہ انلیگل کانٹیکٹ کسی سے کر لیں, تو شیطان دماغ میں ڈالے گا کون دیکھ رہا ہے, کون دیکھ رہا ہے, کسے پتا چلے گا. تو اس طرح کے یہ دونوں کا ایک کوارڈینیشن ہے شیطان کا نفس کے ساتھ. اب آپ سوچیں کہ نفس کتنا افیکٹو ہے کہ رمضان میں شیطان جو ہے وہ قید خانے میں چلا جاتا ہے. بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ سلسلۃ الشیاطین, اسے زنجیر میں باندھ دیا جاتا ہے. پھر بھی لوگ روزہ چھوڑتے ہیں, پھر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, رمضان میں گناہ کرتے ہیں. یہ گناہ کون کروا رہا ہے؟ یہ نفس کروا رہا ہے, نفس امارہ. تو صوفیاء کرام, حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو ہمارے مورث اعلیٰ ہیں, اور ہی واز دا کنگ آف سمنان کنگڈم, دین ہی گیو اپ دا کنگڈم آن دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالی, کہ آج سے 750 برس پہلے انہوں نے سمنان جو ایران کا ایک پروونس ہے, وہاں کی سلطنت کو ٹھوکر مار کے بر صغیر کا رخ کیا, اور سندھ میں حضرت جلال الدین بخاری سے ملاقات کی. پھر ملتان آئے, ملتان میں حضرت رکن الدین سہروردی سے ملاقات کی. پھر وہاں سے آپ دہلی آئے, دہلی میں کافی دن قیام کیا. اس کے بعد پھر دہلی سے آپ بنگال گئے, اور مغربی بنگال میں حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کی خانقاہ میں 12 سال رہے. ترک سلطنت کرنے والا سلطان 12 سال رہے. پتے کے اندر ابلا ہوا صرف چاول کھاتے تھے, کیونکہ بنگالی وہی کھاتے تھے, ان کو روٹی سے مطلب نہیں. ابلا ہوا چاول پتے کے اندر 12 سال کھائے, اور اس کھانے کا فضل ایسا ہوا کہ اللہ نے انہیں جہان کا سلطان بنا دیا. سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے, جو سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا. وہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں, بلکہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ہمارے کچوچا شریف کے قریب میں ایک گاؤں تھا, تو اس زمانے میں بڑے بڑے علماء وہاں ہوا کرتے تھے. جونپور کے قریب میں محمد آباد گوہنا. مخدوم پاک نے دوران خطاب فرمایا کہ لوگ میرے بندے کے بندے ہیں, الناس عبد لعبدی, لوگ میرے بندے کے بندے ہیں. تو اب جو علماء تھے جنہوں نے صرف علم حاصل کیا تھا, کسی فقیر یا درویش کی صحبت میں نہیں بیٹھے تھے, ان کو یہ جملہ ہضم نہیں ہوا, اور انہوں نے پورے شہر میں شور مچا دیا کہ یہ تو معاذ اللہ انہوں نے کفر بک دیا. تو وہ کیوں کہ ہم سب اللہ کے بندے, اور اشرف کہہ رہے ہیں لوگ میرے بندے کے بندے, تو کیا معاذ اللہ اللہ ان کا بندہ ہے؟ یہ تو کفر ہے. تو اس زمانے میں جو قاضی القضات فی الہند ہوتے تھے, غیر منقسم ہندوستان کے, حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ, نام بڑا مشہور ہے, مخدوم پاک کے خلیفہ تھے, اور حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے بھی خلیفہ. تو وہ آئے بارگاہ اشرفی میں عرض کیا کہ حضور لوگوں میں بڑا انقباض ہے, بڑی بے چینی ہے, آپ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ لوگ میرے بندے کے بندے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا میں نے کیا غلط کہا؟
لوگ نفس کے بندے ہیں، نفس میرا بندہ ہے. آئے ہائے، لوگ نفس کی پیروی کرتے ہیں، نفس میری پیروی کرتے ہیں. یعنی لوگ وہ کرتے ہیں جو نفس کراتا ہے، اور میرا نفس وہ کرتا ہے جو میں اس سے کراتا ہوں. تو یہ مختلف درجات ہیں. آج ہمارے لیے یورپ میں اور یہاں کی فضا میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کھلی ہوئی بے حیائیوں کے درمیان اپنے نفس امارہ پر کیسے قابو پائیں. کیونکہ گناہ کی اپورچونٹی 99% ہے اور ثواب کی صرف 1% ہے. باہر نکلتے ہی ہم سے گناہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی آنکھوں سے گناہ، کبھی غلط سن کے گناہ. تو یہ اس میں جو ملوث ہو جاتے ہیں ان کا نفس اتنا برا ہو جاتا ہے کہ حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ یہ نفس امارہ جو ہے یہ مومنین کا نفس نہیں، یہ کافروں کا نفس ہے. اس کی پہچان یہ ہے نفس امارہ کی کہ یہ اس میں برائیاں بھی بھلی لگنے لگتی ہیں. یعنی انسان کا نفس اتنا گندا ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے برائیوں میں برائی نظر نہیں آتی، اور وہ اپنے شوق، اپنے ذوق، اپنی عادت کے حساب سے کرتا ہے، اور بیک ٹو بیک کرتا ہے. کبھی توبہ بھی نہیں کرتا، کبھی معافی بھی نہیں مانگتا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ ہے نفس امارہ. پھر ایک دور ایسا آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے کیے دھرے پہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، مگر کیونکہ اس کی عادت اسی نفس کی پیروی میں گزری تو پھر گناہ ہو جاتا ہے. تو گناہ کرتے وقت اسے جب گناہ لگنے لگے، نفس امارہ میں تو گناہ لگتے ہی نہیں، لیکن جو دوسری کیٹیگری ہے اس میں انسان کو گناہ جو ہے وہ گناہ لگتے ہیں، اور اسی لیے وہ گناہ کرتے وقت گناہ کو اچھا نہیں سمجھتا مگر کرتا ہے. نادم بھی ہوتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، پھر گناہ کرتا ہے. جب ایسی کیفیت ہو جائے تو اس کیفیت، اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، جس کی قسم قرآن نے کھائی، لا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ گنہگاروں کا نفس ہے. پہلا والا کافروں کا ہے، دوسرا گنہگاروں کا ہے. پھر ایک دور ایسا آتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے پکی توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، کھری توبہ جس کو عربی میں کہتے ہیں توبۃ النصوح. جب وہ کر لیتا ہے تو اس کا نفس پھر بہکتا نہیں ہے، کیونکہ پکا ارادہ کر لیا اس نے کہ میں آج سے شراب نہیں پیوں گا، میں آج سے یہ کام نہیں کروں گا. حضور فرماتے ہیں توبہ نصوح کی پہچان یہ ہے، اس طرح کرو جس طرح گائے کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اس تھن میں نہیں جائے گا، ایسے ہی توبہ نصوح ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا. جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کا نفس ترقی کر کے نفس ملہمہ بن جاتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر اللہ پاک اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. اسی نفس کو صوفیہ نفس مومنہ کہتے ہیں، مومنین کا نفس. پھر یہی نیکی کرتے کرتے اسی نیکی پہ نفس مطمئن ہو جاتا ہے، سیٹسفائی ہو جاتا ہے، اسے ثواب اچھے لگنے لگتے ہیں، ثواب کے بغیر اسے بے چینی رہتی ہے. اس کا دل اس کیریکٹر پر اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کے مقام پہ اللہ پاک اس کے نفس کو کر دیتا ہے، اور اس کا نفس ملہمہ سے آگے بڑھ کے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. اور یہ صالحین کا نفس ہے، اللہ والوں کا، کہ انہیں نیکی میں ایک ہوتا ہے آپ نے نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھا تو نماز کو آپ ڈیوٹی سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، غلط نہیں ہے، لیکن ایک ہے ڈیوٹی سمجھ کے کرنا، ایک ہے بیوٹی سمجھ کے کرنا. کہ نماز میں اس لیے پڑھوں کہ جب تک میں نماز پڑھتا ہوں مجھے ایک روحانی لذت محسوس ہوتی ہے، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں. اب یہ کیفیت آئی تو یہ نفس مطمئنہ، یہ صالحین کا نفس ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسی کیفیت میں رہتے رہتے بندہ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو جینے لگتا ہے. جو میں نے عرض کیا کہ جب ہم اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اللہ کی مرضی سے جائیں گے تو ہمیں اسی کی مرضی پہ جینا بھی ہے. تو اسی کی مرضی پہ جینے لگتا ہے، جو اسے پسند وہ کرے گا، جو اسے ناپسند وہ نہیں کرے گا. اور کرتے 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 وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کا نفس مطمئنہ سے بھی آگے بڑھ کے
نفس راضیہ بن جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو راضیہ بن جاتا ہے. اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کا نفس جو ہے اللہ کو راضی کرتے 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 اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے بندے، تو نے اپنی ساری زندگی مجھے راضی کرنے میں وقف کر دی، اب میں وہ نہیں کروں گا جس سے میں راضی ہوں، میں وہ کروں گا جس سے تو راضی. خودی کو، جس کو علامہ نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ جو چھٹا مقام ہے، یہ مقام مرضیہ ہے. نفس راضیہ میں بندہ طالب ہے، مولا مطلوب ہے. نفس مرضیہ میں بالکل سینیریو پلٹ جاتا ہے، بندہ مطلوب ہو جاتا ہے، بندہ محبوب ہو جاتا ہے. اور وہ محبوبیت کے اس مقام پہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا کہنا اللہ کا کہنا، اس کا حکم اللہ کا حکم. کیوں؟ بیکاز دے فالو دا ریالٹی. وہ ریالٹی کے پیچھے چلتے ہیں. عقل کہتی تھی کہ اشرف تخت ہے، سمنان کا مت چھوڑ، مگر اندر سے روح آواز دیتی تھی یہ تو ہم اس دنیا میں پرماننٹ ہیں ہی نہیں، تو پھر یہ تخت شاہی کہاں کی پرماننٹ ہوئی؟ چلو اس سلطنت کے سلطان بنو جو پرماننٹ ہے. تو ہم یہاں ہماری جو لائف سٹائل ہے، ہم جو کسٹم اپنے ملک سے لے کے آئے ہیں، بر صغیر سے لے کے آئے ہیں، ہمیں اس کو یہاں اور مضبوط طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. میں نے برطانیہ میں دیکھا ہے، اور میں اکثر یہ بات کبھی جاتا ہوں اپنے وطن تو کہتا ہوں کہ الحمدللہ انڈیا پاکستان سے بھی زیادہ مضبوط سنیت اور مضبوط دین ہم نے برطانیہ میں محسوس کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں خطرے زیادہ ہوتے ہیں وہاں لوگ احتیاط بھی زیادہ کرتے ہیں. ہمارے ہم دینی خطرہ محسوس نہیں کرتے، اس لیے ہم نے اپنے بچوں میں وہ احتیاط ڈالی نہیں. لیکن وہاں ہے، پیرس میں بھی دھیرے دھیرے ہو رہا ہے، لیکن اس پیمانے پہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کو سب سے پہلے تو یہ کہ ٹرائی ٹو بیکم اے پریکٹیکل مسلم. ہمیں نام کا مسلمان نہیں بننا ہے، ہمیں کام کا مسلمان بننا ہے. ورنہ الا ماشاء اللہ اکثر کا تو عالم یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، بس ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم عید میں سویاں کھا لیتے ہیں، محرم میں کھچڑے بنا کے حلیم کھا لیتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں. نہیں، ہمیں پریکٹیکل مسلمان بننا ہے. ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے کہ جب ہمیں غیر دیکھے تو یہ سمجھے واہ، جب بندہ ایسا ہے تو اس کا مولا کیسا ہو، جب امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہو، جب مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہو.